بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی ISO شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی۔ عشق کربلا اور شہید کی محنت۔ دوران تعلیم آپ کے والد صاحب نے میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کی صورت میں منہ مانگے انعام کی پیشکش کر دی۔ ڈاکٹر صاحب نے والد کے حکم کی اطاعت کی اور خوب محنت کے ساتھ امتحانات کی تیاری کی۔ ان واقعات کو آپ کے چچا زاد بھائی یوں نقل کرتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو 18 گھنٹے بھی پڑھتے دیکھا، یہاں تک کہ رات کو پڑھتے وقت پانی پاس رکھتے، اگر نیند غالب آنے لگتی تو پانی منہ پر ڈال کر اپنے آپ کو بیدار رکھتے۔ آخرکار محنت رنگ لائی اور آپ میڈیکل کالج میں داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے جوانی کے عالم میں اپنے سچے جذبہ عشق اہل بیت کی بنا پر والد صاحب سے زیارت چہاردہ معصومین اور عمرے کا ٹکٹ بطور انعام وصول کیا۔ ISO کی نشر و اشاعت اور ڈاکٹر صاحب۔ ملک کے بڑے تعلیمی اداروں میں ISO کے ابتدائی تعارف کے دنوں میں ڈاکٹر صاحب کی سوچ اور پختہ جذبے کی بدولت ایک کیلنڈر کی اشاعت ممکن ہوئی، جس پر امام حسین علیہ السلام کے روزے کی تصویر تھی اور اس تنظیم کے نصب العین اور مقاصد لوگوں پر واضح کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے جذبات صرف اشاعت کی حد تک محدود نہیں رہے تھے، بلکہ آپ نے اس کی مارکیٹنگ اور فروخت میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کو چشم دیدہ گواہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنے کالج کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے سائیکل اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر کیلنڈر فروخت کیا کرتے تھے۔ اس کیلنڈر کی بنا پر ISO کی خوشبو ملک کی فضاؤں میں پھیل گئی۔ یوم مرداباد امریکہ۔ پاکستان میں پہلا یوم مرداباد امریکہ 16 مئی کو شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے منایا گیا۔ یہ یوم مرداباد امریکہ ریلی شہید عارف حسین الحسینی کی قیادت میں برآمد ہوئی اور ڈاکٹر صاحب آپ کے دستے راست ٹھہرے۔ اس جلوس کے دوران شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے اپنے دوستوں کی مدد سے ایک طویل بینر جس پر ڈاؤن ود USA لکھا ہوا تھا، جو کہ لاہور کے معروف کاروباری مرکز الفلاح بلڈنگ کے اوپر لگایا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کی بنا پر بعد از شہادت یہ نعرہ لگایا گیا کہ ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، امریکہ مرد آباد ہے۔ امام خمینی کی آواز پر لبیک۔ جب قائد انقلاب اسلامی امام خمینی بت شکن نے حلم ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی اور فرمایا جو شخص جنگ کی طاقت رکھتا ہو وہ محاذ پر جائے، بس اس فرزند زہرا نے آخری امام کے حقیقی نائب کی صدا پر پاکستان سے لبیک یا امام کا نعرہ بلند کیا اور محاذ جنگ پر ڈاکٹری کے فرائض انجام دینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ دوران محاذ زخمی فوجیوں کی تیمارداری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ نے دوران جنگ ایران کے شہر شلمشے اور اہواز میں طبی خدمات انجام دیں۔ اس دوران میں کچھ احباب جب آپ کو آرام کرنے کے لیے کہتے تو آپ جواباً کہتے کہ میں یہاں آرام کرنے نہیں بلکہ فرزندان اسلام کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو دوستوں نے ڈاکٹر پریشان کا لقب دیا اور بعد میں ایک برادر نے ڈاکٹر صاحب کو ایک کارڈ ارسال کیا جس پر ڈاکٹر شہید مصطفیٰ چمران کی تصویر بنی ہوئی تھی اور لکھا تھا کہ چمران ثانی کے لیے۔ جب برادران امامیہ برسی امام خمینی کے موقع پر ایران گئے اور شہید مصطفیٰ چمران کی مقتل گاہ پر حاضری دی تو ایک بسیجی نے چمران ثانی کے بارے میں یوں کہا، جو کہ امام خمینی کا قول ہے، جیو چمران کی طرح اور مرو چمران کی طرح۔ یقین شہادت۔ آپ کو اپنی شہادت کا یقین تھا اور آخری ایام میں دوستوں کو کہتے تھے میں نہیں چاہتا کہ ضعیفی میں کھانس کھانس کر مروں، خدایا میری موت کو میری متحرک زندگی سے متصل کر دے، یا یہ کہتے 43 برس بیت گئے اور ابھی تک شہادت نصیب نہیں ہوئی، لگتا ہے کہ میرا کوئی عمل خدا کو پسند نہیں آیا۔ اسی طرح یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ آپ کو یقین تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، جس کا اندازہ اس فقرے سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ نے اپنے وصیت نامے میں تحریر کیا، میری لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے اور نہ ہی میرے جنازے پر تنظیمی اجتماع اور احتجاج کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد